السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 945، سورۃ القصص، آیت 1 تا 6، پارہ نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم، تلک آیات الکتاب المبین، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين۔ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون۔ اللہ کے نام سے جو بہت رحم والا نہایت مہربان ہے۔ طاسیم میم، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ ہم تجھ پر موسیٰ اور فرعون کی کچھ خبریں حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے رہنے والوں کو کئی گروہ بنا دیا، جن میں سے ایک گروہ کو وہ نہایت کمزور کر رہا تھا، ان کے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیا جاتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ بلا شبہ وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں جنہیں زمین میں نہایت کمزور کر دیا گیا، اور انہیں پیشوا بنائیں اور انہی کو وارث بنائیں، اور انہیں زمین میں اقتدار دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو ان سے وہ چیز دکھلائیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ طاسیم میم، تلکا، یہ آیتیں ہیں الکتاب المبین، واضح کتاب کی۔ نتلو، ہم پڑھتے ہیں، علیکا، آپ پر، من نبئی، کچھ خبریں، موسیٰ علیہ السلام، وفرعون، اور فرعون کی، بالحق کی، حق کے ساتھ، لقوم، ان لوگوں کے لیے جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں۔ انا، بے شک، فرعون نے، علا، سرکشی کی، فی الارض، زمین میں، وجعلا، اور اس نے بنا دیا، اہلہا، اس کے رہنے والوں کو، شیعاً، کئی گروہ، یستضعفو، اس نے کمزور کر رکھا تھا، طائفتاً، ایک گروہ کو، منہم، ان میں سے، یذبحو، وہ ذبح کرتا تھا، ابناہم، ان کے بیٹے، ویستحیی، اور زندہ رکھتا تھا، نساءہم، ان کی عورتیں یعنی لڑکیاں، انہو، بلا شبہ وہ، کانا، تھا، من المفسدین، فساد کرنے والوں میں سے، وَنُرِيدُ، اور ہم چاہتے تھے، ان، یہ کہ، نمنا، ہم احسان کریں،
علی الذین ان لوگوں پر جو استضعفوا کمزور کر دیے گئے تھے فی الارض زمین میں، ونجعلہم اور ہم بنائیں ان کو ائمۃً پیشوا، ونجعلہم اور ہم بنائیں انہیں الوارثین وارث، ونمکن اور ہم قدرت دیں یعنی اقتدار دیں لہم ان کو فی الارض زمین میں، ونوریا اور ہم دکھائیں فرعون وہامان اور حامان کو، وجنودہما اور ان دونوں کے لشکروں کو، منہم ان سے یعنی ان کمزوروں کے ہاتھ سے، ما وہ چیز جس نے کانو تھے وہ یحذرون ڈرتے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، سورۃ القصص کی یہ ابتدائی آیات 28ویں نمبر کی یہ سورت ہے۔ اللہ رب الرحمن سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے صحیح بیان کرنے، سمجھانے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے جیتے جی بھی اور میرے مرنے کے بعد بھی اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے اسے دنیا اور آخرت کا توشہ بنائے۔ سورۃ القصص، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت مبارکہ کے اندر ابتداءً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور فرعون کے واقعات میں سے کچھ باتوں کو ذکر فرمایا۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا اور فرعون نہایت ہی ظالم انسان تھا، اور بادشاہوں میں، کافروں میں اور ظالموں میں فرعون سے بڑھ کر کوئی کافر اور کوئی ظالم نہیں گزرا۔ فرعون جس نے بنی اسرائیل کے اوپر بے شمار ظلم کے پہاڑ توڑے، بنی اسرائیل جو کہ جناب یوسف علیہ السلام کے وقت میں مصر وہ آئے اور یہیں پر آ کر انہوں نے اپنے ڈیرے ڈالے اور مصر میں ہی رہنے لگے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے اندر شان و شوکت عطا فرمائی، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے کے تعلق سے سورۃ یوسف کے اندر بیان ہوا۔ تو یہیں پر ہی آ کر بنی اسرائیل آباد ہوئی اور اللہ نے یہاں مصر میں بنی اسرائیل کو شان و شوکت عطا فرمائی، لیکن اپنی کمزوریوں کی وجہ سے بنی اسرائیل کے ہاتھوں سے اقتدار گیا، اور فرعون جیسے ظالم قبطی کے بادشاہ بننے کے بعد مزید بنی اسرائیل کے اوپر مصیبتیں نازل ہوئیں اور تکلیفوں سے سامنا کرنا پڑا، اور فرعون جو کہ مصر کا باشندہ تھا اور قبطی تھا اور مصر کا بادشاہ ہوا، اس نے بنی اسرائیل پر بھی ظلم ڈھایا اور مصر کے اندر لوگوں کو کئی گروہوں کے اندر تقسیم کر دیا، کسی کو کمزور بنا دیا تو کسی کو طاقتور بنا دیا، کسی کو بہت زیادہ نوازا تو کسی کا جینا اس کے اوپر مشکل کر دیا، اور لوگوں کو کئی گروہوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ جیسا کہ ہندوستان کے اندر ہندوؤں میں کئی قسم کی قومیں، ذاتیں ہیں، اور مذہبی طور پر ہندو 4 جگہوں پر تقسیم ہیں: برہمن، کھتری، ویش اور شودر، اور ان میں سب سے گھٹیا ترین اور نچلی ذات شودروں کی ہے۔ تو بنی اسرائیل کا حال بھی مصر میں فرعون کے ہاتھوں شودروں کی طرح کہیں ہو چکا تھا، اور مختلف قسم کے ظلم اور زیادتیاں ان پر کی جاتی، جبری ان کو غلام بنایا جاتا اور جبری ان سے محنت مزدوری کی جاتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل کی تعداد
مصر میں آئے دن زیادہ سے زیادہ ہی ہوتی جا رہی تھی۔ جب فرعون نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ گھبرایا اور پریشان ہوا، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کا یہ کہنا تھا کہ اللہ کا ہم سے وعدہ ہے کہ ہمارے میں سے اللہ سبحانہ و تعالی انبیاء اور بادشاہ بنائے گا لوگوں کو۔ ایک بنی اسرائیل کی یہ باتیں اور دوسرا بنی اسرائیل کی دن بدن بڑھتی ہوئی یہ تعداد، بنی اسرائیل کی مصر میں دن بدن بڑھتی ہوئی یہ تعداد، تو فرعون اس بات سے ڈر گیا کہ اگر یوں ہی یہ اس قسم کے دعوے کرتے رہے، اتنے گھٹیا اور ذلیل کر دیے جانے کے باوجود بھی اتنے اونچے اونچے خواب دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف ان میں دن بدن ان کی تعداد بھی زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے۔ فرعون ڈرا اور فرعون کو خطرہ محسوس ہوا کہیں بنی اسرائیل کا یہ خواب حقیقت کا روپ نہ دھار لے، تو فرعون چلا وہ حرکت کرنے کے جسے ہم کہتے ہیں آ بیل مجھے مار۔ جب ظالم کا ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے، جب ظالم کا ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو پروردگار جو اپنے بندوں پر مہربان ہے وہ پھر ظالم کا ناش کر دیتا ہے، اللہ ظالم کو تباہ کر دیتا ہے، اور مظلوم کی مظلومیت ختم کر کے اللہ مظلوموں کو شان و شوکت عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ سبحانہ و تعالی ذلیل کر دیتا ہے۔ تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم آپ پر موسیٰ علیہ السلام کی کچھ خبریں حق سچ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور ان خبروں کے سننے کا فائدہ اہل ایمان کو ہوگا۔ سننے کے لحاظ سے تو قرآن تو ہر ایک نے سننا ہے، لیکن فائدہ اسے ہوگا کہ جس کے سینے کے اندر ایمان ہوگا۔ بے ایمان سن تو لے گا مگر بے ایمان کو فائدہ کوئی نہیں ہونے والا۔ تو یہاں ان واقعات میں مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ کوئی شک نہیں ہے کہ ابو جہل ظالم ہے، مگر ابو جہل سے بڑا کافر اور بڑا ظالم فرعون تھا، ہاں جی، جو کہ جس نے رب اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کیا اور مظلوموں کے اوپر اور پردیسیوں کے اوپر اس نے ظلم کے پہاڑ توڑے۔ تو بنی اسرائیل کی کمزوری کے باوجود اور بنی اسرائیل کے مجبور اور لاچار ہونے کے باوجود اللہ نے بنی اسرائیل کو تو شان و شوکت عطا فرمائی، اور فرعون جیسے جابر اور سرکش اور بہت بڑے بادشاہ اور اتنے بڑے ظالم اور کافر کا اللہ نے ناش کر دیا، اللہ نے تباہ کر دیا اور ہلاک کر دیا اسے اس کے لاؤ لشکر سمیت۔ تو اس لیے امید لگائے رکھو، فرعون ہلاک ہو گیا تو بچے گا ابو جہل بھی نہیں، یہ کافر بھی اپنے غرور اور تکبر کے ساتھ خاک میں خاک کر دیے جائیں گے۔ فرعون جس نے زمین میں سرکشی کی، اس کی سرکشی کیا تھی کہ وہ اپنے آپ کو کہتا تھا میں رب اعلیٰ ہوں، اور اس نے مظلوموں کے اوپر ظلم ڈھا رکھے تھے، اور مصر میں رہنے والے لوگوں کو کئی گروہوں میں تقسیم کر دیا، ہاں جی، کمزوروں پر ظلم کرتا اور طاقتوروں کو ہاں جی مزید نوازتا۔ اور اس کے ظلم کی ایک شکل یہ بھی تھی کہ جب فرعون بنی اسرائیل کی دن بدن بڑھتی ہوئی تعداد سے گھبرایا تو فرعون اور اس کے درباریوں نے یہ مشورہ کیا آئندہ بنی اسرائیل کے گھر جو بھی لڑکا پیدا ہونا اس کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ ان کی تعداد زیادہ ہوگی، نہ ان کے لڑکے زندہ رہیں گے، اور نہ یہ بادشاہ بننے کے خواب دیکھیں گے۔ مشورہ ہوا بنی اسرائیل میں آئندہ جو بھی بچہ پیدا ہو مار دو، ہلاک کر دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اب انہوں نے یہ کام کرنا شروع بھی کر دیا۔ پھر ان کو خیال آیا کہ بوڑھے اور بڈھے تو اپنی موت آپ مر رہے ہیں،
تو جوانوں اور بچوں کو ہم ذبح کر رہے ہیں۔ اگر یہ حال رہا اور ان فرعونیوں کی نظر میں یہ کمی اگر مر گئے اور ان کا خاتمہ ہو گیا، ہمارے کام کاج کون کرے گا؟ اب وہ پریشان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ چلو ایسا ہے کہ ایک سال جو لڑکے پیدا ہوں وہ ذبح کر دیے جائیں، اور جو دوسرے سال پیدا ہوں ان کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ اور بعض مفسرین یہ بات لے کر آئے کہ کسی کاہن نے فرعون کو بتا دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے تخت و تاج کو الٹ دے گا، تباہ و برباد کر دے گا۔ بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ دعویٰ کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ میں تیری اولاد میں سے ان لوگوں کو نبی بناؤں گا اور انہیں یہ رتبہ اور مقام دوں گا، تو اس بنیاد پر بنی اسرائیل کا کہنا تھا کہ اللہ ہمیں بھی بادشاہی عطا کرے گا، ہمارے اندر نبی پیدا ہوگا۔ اور بنی اسرائیل کی دن بدن بڑھتی ہوئی، زیادہ ہوتی ہوئی تعداد، تو اس ڈر کے مارے فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا اس کی حکومت کو ختم کرتا ہے۔ تو بہرحال جو بھی معاملہ ہوا، فرعون نے اپنے ظلم کی انتہا کرتے ہوئے بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے میل کو، لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اب ظلم وہاں تک پہنچ چکا تھا کہ ظالم کا ہاتھ روکنا ضروری ہو گیا، یا ظالم کے ہاتھ کو روکنے کا وقت آ گیا۔ اللہ اکبر! اللہ نے وہ بچہ بھی پیدا کر دیا، اور اللہ نے فرعون کی ساری تدبیروں کو خاک میں ملا دیا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ جس سال ہارون علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس سال فرعون نے کہا کہ اس سال بچے نہیں ذبح کرنے، اور جس سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی بچوں کو ذبح کرنے کا سال تھا، لیکن موسیٰ کو حکم ہوا آگے جیسے آئے گا، ہاں جی، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہو گئے، اور پرورش کے لیے اللہ نے فرعون کے محلات کا انتخاب کیا۔ ہاں جی، اللہ اکبر! یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیر، اور فرعون کی تدبیریں وہ سارے خاک میں مل کر خاک ہو گئیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون بنی اسرائیل کے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتا، پیدا ہوتے بچے کو مار دیا جاتا، بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اب اس میں بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ آج بچہ پیدا ہو، یعنی پتہ چل جاتا ہے، اگر ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ پریگننسی میں بچہ ہے تو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ معاف کرے اور پتہ چل جائے کہ عورت کے پیٹ میں لڑکی ہے، بچی ہے، تو قتل کرا دیا جاتا ہے، مس کیریج کروا دیا جاتا ہے۔ فرعون لڑکوں کو قتل کروا دیتا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا فرعون بڑے پرلے درجے کا فساد کرنے والا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نامراد اور اس ظالم اور اس لعنتی فرعون کا خاتمہ کیا۔ وہ کیسے؟ فرمایا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر احسان کر دیں کہ جو کہ کمزور ہیں، اور ہم بنی اسرائیل کو تخت و تاج سے نواز دیں اور انہیں حکومت کا وارث بنا دیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تدبیر کی اور فرعون اپنی چال چلا۔ فرعون کی چال فرعون سمیت دریا برد ہوئی، غرق ہو گئی، اور اللہ نے بنی اسرائیل پر احسان کر دیا۔ فرعون کی اتنی بڑی دہشت گردی کے باوجود پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہو گئے اور قتل ہونے سے بھی بچ گئے، اور اس پر لطف یہ، مزہ یہ کہ پرورش بھی فرعون کے گھر پائی۔ اپنے دشمن کو فرعون اپنے ہاتھوں سے دودھ پلوا رہا ہے۔ اللہ اللہ! اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا قادر اور کتنا قدیر ہے،
وہ کیسی عظیم حکمتوں والا ہے، وہ پروردگار کیسی عظیم طاقتوں والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا ہی کیا، اور ظالم کا ظلم بھی بڑھ گیا تھا، ہاں جی، اور مظلوم کی مظلومیت بھی انتہا کو پہنچی۔ نبی علیہ السلام سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری میں 1496 پر، جب نبی پاک علیہ السلام نے معاذ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، حضور نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، مظلوم کی بد دعا مت لینا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ تو اب بنی اسرائیل کو یہ دن بھی دیکھنا پڑا، ہاں جی، ماں 9 مہینے پیٹ میں حمل رکھتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، فرعون کے کرندے آ کر اس بچے کی روح نکال لیتے ہیں، اسے ذبح کر دیتے ہیں، اس کا گلا دبا کر اس کا مرڈر اور قتل کر دیتے ہیں۔ بھائیو ہم سوچیں کیا گزرتی ہوگی اس ماں پر، کیا گزرتی ہوگی اس ماں پر، اور اگر کوئی آگے سے ٹیر پیش کرے، یعنی آگے سے مقابلہ کرے، تو آرڈر تھے اسے بھی مار دو۔ اب بچہ پیدا ہوا، یعنی یوں سمجھو کہ جنگل میں ایک ولڈابیز نے، ایک جانور نے، ایک گائے نے بچہ جنا، اور ادھر بچہ جنا، ادھر بگاڑ اور شیر اور ادھر درندہ اس کا بچہ مار دے، تو ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظالم کا بیڑا غرق کیا، اور بنی اسرائیل کو اللہ نے اقتدار دیا، فرعون اور حامان کے لشکروں کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ یہ حامان لعنتی اور یہ خبیث، یہ فرعون کا ایک وزیر تھا، یہ فرعون کا وزیر تھا، اور فرعون کی طرح ہی خبیث تھا، فرعون کا وزیر تھا اور فرعون کی طرح ہی خبیث تھا۔ تو اللہ نے فرعون اور حامان کے لشکروں کو ہلاک کر دیا۔ جس بات سے وہ ڈرتے تھے نا، اللہ نے وہی بات ان کی آنکھوں سامنے پوری کر دی۔ ہزاروں ظلم اور تدبیروں کے باوجود اللہ نے مظلوموں کو غلبہ عطا کر دیا، ظالم کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیڑا غرق کر دیا اور اسے تباہ کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔